محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 8ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی طرف سے معجزے کا مطالبہ پیش کیا تھا کہ کافر مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ ہو، اس طرح قرآن ہو، پھر ہم آپ کو رسول مان لیں گے، قرآن کو سچی کتاب مان لیں گے۔ یہ 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ان لوگوں پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور اگر یہ قبروں سے مردے اٹھ کر بھی ان سے کلام کریں تو یہ ایسے بدبخت ہیں، پھر بھی اس معجزے کو نہیں مانیں گے۔ یعنی حصی معجزے کا کہتے ہیں، مگر یہ حصی معجزے کو بھی نہیں مانیں گے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اولین آخرین کے لیے چیلنج ہے۔ اگر قرآن جیسا چیلنج، قرآن جیسا معجزہ انہیں قابل قبول نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے، تو جتنے مرضی آپ معجزات لے کے آئیں یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی لیے آپ ان کی باتوں پہ مت جائیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیے۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے، اگر یہ آپ پر یا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، آخرت کا اگر انکار کرتے ہیں تو آپ مت گھبرائیے، آپ اپنا تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ آپ اکثریت کی بات نہ مانیے جب اکثریت گمراہی پر ہو۔ یعنی جب اکثریت گمراہ ہے تو فقط اس کی اکثریت کی وجہ سے اس کی بات مان لینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فعل نہج کے ساتھ بالکل صریح لفظوں میں کہا، لا تطع اکثر من فی الارض۔ زمین میں بسنے والوں میں سے اکثر لوگ جب گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے مڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے اکثریت بے شک آپ کی مخالف ہے، تب بھی آپ ان کی بات نہ مانیں۔ تو ہمارے سامنے جو مغربی جمہوریت کا فلسفہ ہے کہ جہاں پر اکثریت ہو، جہاں پر کثرت سے لوگ ہوں، آپ ان کی بات مان لیں، تو یہ قرآن کی آیت اس مغربی جمہوریت کی سراسر نفی کر رہی ہے۔ ہاں، اس وقت یہ چیز اچھی ہے جب اکثریت میں ہوں اور ان کی رائے بھی بہتر ہو، مناسب ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، چاہے آپ کے علاوہ سارا جہان مخالف ہو اور ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ پیغام دیا۔ اگلی آیات میں مومن اور کافر کی مثال ذکر کی گئی کہ مومن زندہ ہے اور اس کے پاس نور ہے، نور کے ساتھ ہی اس کی روشنی میں ہی چلتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کی مثال مردہ جیسی ہے، جیسے وہ مردہ ہیں، بالکل مر چکے ہیں، اور ان کے پاس تاریکی ہے جس سے انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اسی تاریکی کے سہارے وہ جی رہے ہیں۔ اس سے اگلی آیات میں مشرکین کی چند حماقتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مشرک ہیں دراصل یہ احمق لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رسول جیسی بڑی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، یقیناً ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً ان کی 4 حماقتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک حماقت تو یہ تھی کہ غلے میں سے اور جانوروں میں سے، ان کے گوشت میں سے، مختلف صدقہ خیرات میں سے اپنے خداؤں کا حصہ بناتے تھے۔ جی یہ فلاں خدا کا حصہ ہے، یہ لات کا ہے، منات کا، عزا کا، نیلا کا، ہر خدا کا اپنا حصہ رکھتے تھے، ساتھ اللہ کا حصہ بھی رکھ دیتے تھے۔ اور جب انہیں ضرورت پڑتی تھی، حصے خلط ملط کرنے ہوتے تھے، کہیں سے لینا ہوتا، کہیں سے دینا ہوتا، تو کوشش کرتے تھے کہ باقی اپنے بتوں کے حصوں کو تو پورا کرتے تھے، اللہ کے حصے کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے۔ یعنی دلی طور پر وہ بھی جانتے تھے کہ اس ہستی کو کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگلی حماقت کا قرآن نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ بیٹی کو باعث عار سمجھتے ہیں، باعث شرمندگی سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، شریعت اسلامیہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عورت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس شریعت نے اس عورت کو زندگی بخشی ہے۔ جس شریعت پر آج عورت اعتراض کرتی ہے، یہی عورت اس شریعت کے آنے سے پہلے بالکل کچرے کا ڈھیر سمجھی جاتی تھی، اس کو پیدا ہوتے ہی کچرے پہ ڈال دیتے تھے، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، میراث میں حصہ نہیں ہوتا تھا، عورت اپنے مخصوص ایام میں اپنے باقی گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا تھا، کھانا پینا اس کے ساتھ بند کر دیتے تھے۔
شریعت نے اس عورت کو عزت بخشی ہے۔ تو ان مشرکین کی اس حماقت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ بیٹی کو باعث عار سمجھ کر قتل کر دیتے ہیں۔ چوتھی حماقت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مخصوص جانور رکھے ہوئے تھے، یہ کاہن کے لیے ہے، یہ اپنے عالم پروہت کے لیے ہے، اور ان کے باقاعدہ حصے مقرر کیے ہوئے تھے، اور کچھ کو حلال کیا ہوا تھا، کچھ کو حرام کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ان کی چوتھی حماقت یہ تھی کہ جانور مخصوص تھے، ان سے اگر کوئی زندہ بچہ پیدا ہو جاتا عورت کے لیے حرام ہوتا، مرد کے لیے حلال ہوتا۔ اگر جانور کے پیٹ سے بچہ مردہ پیدا ہوتا تب وہ عورت کے لیے حلال کر دیتے تھے، مرد کے لیے حرام کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں گنوائی ہیں کہ دیکھو میں نے یہ باغات تمہارے لیے اگائے ہیں، اس میں زیتون ہے، انگور ہے، کھجور ہے، یہ سارے باغات ہیں، اور اسی طریقے سے حلت اور حرمت کا تو میں نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے، میں جس کو چاہوں حلال قرار دوں، جس کو چاہوں حرام کر دوں۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو فلاں عورت پہ حرام ہے جی، مرد پہ حرام ہے، تمہیں تو اس چیز کا بالکل ہی اختیار نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں ذکر کی ہیں، اور یہ وہ 10 وصیتیں ہیں جس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں یہ اتنی مشترک تعلیمات ہیں اور اتنی اخلاقیات پر مبنی یہ باتیں ہیں کہ تقریباً تمام شریعتوں میں یہ چیزیں مشترک رہی ہیں۔ یہ ایسی تعلیمات ہیں جو انسان کی انفرادی اصلاح کے لیے یا معاشرے کی اجتماعی اصلاح کے لیے ایک نسخہ کیمیا کا درجہ رکھتی ہیں، اور سابقہ شریعتوں میں بھی یہ چیزیں بہرحال عام تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات النبیوں نے اپنی امتوں تک پہنچائے ہیں۔ تو اس صورت میں آنے والی، صورت اعراف میں آنے والی یہ 10 وصیتیں بہت بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے ان پر عمل کرنے کی۔ پہلی وصیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت فقط اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی عبادت نہ کی جائے، شرک بالکل ہی حرام ہے۔ اور دوسری وصیت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی جو ان کی خدمت کا پہلو ہے وہ بہرحال انسان سے غائب نہیں ہوتا، انسان کی ذمہ داری میں داخل رہتا ہے۔ اللہ رسول کے احکام کے خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں والدین تو ان کی بات پھر نہیں ماننی چاہیے، ورنہ صلہ رحمی کے اعتبار سے اور اچھے سلوک کے اعتبار سے والدین کا بہرحال یہ کہ ہر اعتبار سے خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور تیسری وصیت یہ کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو جیسا کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے۔ چوتھی وصیت اللہ نے یہ فرمائی کہ فواحش سے اور برائیوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں، پاکیزہ زندگی گزاریں۔ اور پانچویں وصیت لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، اس سے بچے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کسی کو قتل ناحق کرنا۔ اور چھٹی وصیت یہ فرمائی کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کریں۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے اور اس کے پاس مال ہے، اس کے وراثت اور ترکے میں مال موجود ہے، تو جو آدمی اس کا سرپرست بنا ہے وہ کوشش کرے کہ اپنا معاملہ اس کے معاملے سے الگ تھلگ رکھے۔ یہ نہیں کہ جناب مال مفت دل بے رحم والی کیفیت ہو، نہیں، بلکہ اس کے مال کو امانت سمجھ کر اسی پر استعمال کرے اور خود اس میں تصرف بالکل ہی نہ کرے۔ ساتویں وصیت یہ کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ حقوق العباد ہیں، یہ حق نہیں معاف ہوتے کبھی بھی، تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، پورا ناپ تول کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں وصیت یہ فرمائی اعدلوا ولو کان ذا قربا، کہ لوگوں دنیا کا نظام عدل و انصاف سے قائم ہے، ظلم سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، ظلم سے قومیں مٹ جاتی ہیں، تم عدل سے کام لو، چاہے تمہارا عدل کا فیصلہ کسی اپنے آدمی کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو۔ اور نویں وصیت یہ کہ اوفوا بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو، جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں انہیں پورا کرو۔ اور 10ویں وصیت کہ صراط مستقیم کی پیروی کرو، سیدھے راستے پہ چلو، سیدھے راستے کی اتباع کرو، تو یہی جنت والا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ تو حق پر ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
اور جس راستے پر آپ ہیں یہی راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ وہ مشرک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی احترام کیا کرتے تھے، تو بتلایا گیا کہ میں کسی اور نئے دین پر تو نہیں ہوں، میں تو انہی چیزوں کا حکم دے رہا ہوں جو ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ تھا، تو تم بھی اسی راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، اور وہی راستہ ہے جس کی اب میں دعوت دے رہا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوں۔ آخر میں فرمایا کہ اب فرما دیں ان لوگوں سے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے، بس میرے ذمہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو ان الفاظ پر سورۃ اعراف کو ختم فرمایا، سورۃ انعام کو ختم فرمایا، اور آگے سورۃ اعراف شروع کی۔ سورۃ اعراف مکی صورت ہے جس کی 206 آیات ہیں۔ شروع میں عظمت قرآن کی بات کی کہ یہ عظمت والی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور اس کے بعد بتلایا کہ تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا گیا، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی رحمت سے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر حضرت آدم کو فضیلت بخشی کہ سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے، شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ چنانچہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو ابلیس کا واقعہ تھا اس کو ذکر کیا، اور انسان کی عظمت اس صورت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 4 جگہوں پر یا بنی آدم کہہ کر انسان کو مخاطب ہوئے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، 4 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ انداز اپنایا۔ اور مزید اس میں سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ کہ ان 4 میں سے 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی بات کی ہے، لباس کی بات کی ہے کہ یہ جو تمہارا لباس ہے یہ تمہاری زیب و زینت ہے، اپنی زیب و زینت بھی رکھو اور لباس بھی مناسب طریقے سے استعمال کرو۔ اے بنی آدم، دیکھو شیطان نے ورغلا کر تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے لباس اتروا دیا تھا، تو 3 آیات میں 3 مقامات پر لباس کی بات کی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت کی حامل ایک چیز ہے۔ آج مغربی میڈیا اور مغرب زدہ بیچارے مرعوب ذہنوں والے مسلمان عورت کی آزادی کے نام پر یہی لباس اتروانا چاہتے ہیں، شرم و حیا سے عورت کو اور باقی لوگوں کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لباس کے انداز طور پر یہ چیز لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اور دوسری 4 مقامات پر انسان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور اس زمانے میں رواج تھا کہ بیت اللہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، بالکل ننگے ہوتے تھے، ان کے جسم پر کچھ لباس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی بتلایا کہ لباس تو تمہاری زیب و زینت ہے، لباس تمہیں شرم و حیا کا عادی بناتا ہے، تو بہرحال اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اور لباس وہی ہوتا ایک شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، چاہے مرد کا لباس ہو چاہے عورت کا لباس ہو، اچھے لباس سے انسان کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ کسی نے اگر بیہودہ لباس پہنا ہوا ہے تو یہ بات براہ راست اس کی والدین کی تربیت پہ جاتی ہے، اس کے خاندان کے نقص اور عیب پر جاتی ہے، اس کے بازاری پن کی علامت ہوتی ہے بازاری لباس، اور اچھا لباس شرافت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ باقی لباس کی حدود میں رہ کر، شرعی حدود میں رہ کر، اچھے اور مناسب لباس میں رہ کر جائز حد تک زیب و زینت، فیشن، میک اپ، یہ سارے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام اس چیز سے قطعاً کسی کو نہیں روکتا۔ جو انسان کے جائز مطالبات ہیں، جو انسان کی جائز ضروریات ہیں، شریعت ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، ان کو حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اختیار کریں۔ جائز ضروریات سے شریعت بالکل ہی نہیں روکتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں اور رشتہ مواخات بنا تو یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے۔ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ ان سے قائم ہوا، یہ جب جاتے ہیں ان کے گھر میں دیکھتے ہیں ان کی بیوی کو، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو اسے کہا کہ میری بہن تو نے یہ کیا شکل و صورت بنا رکھی ہے، بالکل مسکینوں فقیروں والی۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اے سلمان، میں کس کے لیے بنوں، کس کے لیے سنبھلوں؟ جو میرا شوہر ابو الدرداء ہے اسے تو نماز سے اور روزے سے فرصت نہیں ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے،
پھر حضرت ابو الدرداء جب تشریف لائے تو ان کے لیے بستر بنایا گیا، حضرت سلمان کے لیے لمبا چوڑا واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا آپ کا بستر؟ نے کہا جی میں عبادت، نے کہا نہیں میرے ساتھ سو جاؤ۔ اب مہمان تھے، ان کی بات ماننا تھی، چنانچہ حضرت ابو الدرداء نے اپنا بستر بھی بنایا۔ پھر لمبا واقعہ ہے، اٹھنے لگے حضرت سلمان نے، پھر سلا دیا، پھر رات کے قصے میں اٹھنے لگے، پھر سلا دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان لربک علیک حقا ان لنفسک علیک حقا ان لأہلک علیک حقا آت کل ذی حق حقہ، کہ بھائی ہر حقدار کا حق دو، جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اللہ کا بھی تم پر حق ہے، تو سب حق والوں کو ان کے حق ادا کیا کرو۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہو اور بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، اپنے جسم کے حق کا پتہ نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ تو دیکھیے شریعت کی تعلیم یہ بتلاتی ہے کہ انسان کی جو جائز ضروریات ہیں، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ اچھا لباس بھی انسان کی ضرورت ہے، اچھی خوراک بھی انسان کی ضرورت ہے، اچھا مکان بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسراف اور فضول خرچی سے الگ تھلگ رہتے ہوئے مناسب انداز میں اچھا اور مناسب خوراک استعمال کرتا ہے، اچھا اور مناسب گھر بنا لیتا ہے، مناسب اور شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر اگر فیشن اور زیب و زینت اختیار کرتے ہیں مرد و عورت، تو شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہر نماز کے وقت اپنا یہ زیب و زینت والا لباس پہنا کرو، صاف ستھرا لباس پہنا کرو۔ گویا کہ جو قرآن کے الفاظ میں لباس انسان کی زیب و زینت ہے، اور زیب و زینت تبھی ہوگی جب انسان اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے، یہ نہیں کہ جسم ننگا ہو اور یہ لباس کا اظہار ہو رہا ہو، جسم کا اظہار ہو رہا ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک گروہ اہل جنت اور دوسرا اہل جہنم۔ جب جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، اب ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ جنت والوں نے کہا ہاں بھائی کیا بنا؟ جو اللہ نے وعدے کیے تھے، اللہ کے رسولوں نے وعدے کیے تھے، جو قرآن و سنت سے سنتے تھے، جو علماء بتاتے تھے، بتاؤ وہ باتیں سچی تھیں یا جھوٹی تھیں؟ وہ کہیں گے جی بالکل اللہ کے وعدے تو سچے تھے، آج ہم جہنم میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے۔ پھر جہنم والے ان سے پانی مانگیں گے، افیضوا علینا من الماء، کوئی خوراک ہمیں دے دو، ہمارے اوپر کوئی پانی ہی ڈال دو۔ وہ کہیں گے نہیں جی اللہ نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں، تم نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، آج آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اور تم عذاب میں مبتلا رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرے گروہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ کیا۔ اعراف بنیادی طور پر ایک میدان ہے جس میں نہ جنت کی نعمتیں ہوں گی نہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ کچھ ایسے مسلمان جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، جو جنتی مسلمانوں جتنی نیکیاں جن کے پاس نہیں ہوں گے، انہیں کچھ وقت کے لیے میدان عرفات میں گویا کہ بطور انتظار کے روک دیا جائے گا، اور پھر بعد میں اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور توحید کے تین دلائل دیے ہیں کہ دیکھو یہ جو تہ بتہ 7 آسمان ہیں بغیر ستون کے ہیں، یہ میری قدرت کی دلیل ہے۔ یہ جو میرا عرش اور کرسی ہے ہر چیز سے حاوی ہے، ہر چیز سے غالب ہے، ہر چیز سے بڑی ہے، تو یہ میری قدرت کی دلیل ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو آسمان و زمین سے بھی بڑھ کر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اس کی جو کیفیت ہے ہم اپنے محدود ذہنوں کے ساتھ لامحدود چیز کا بہرحال تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سچے نبی نے سچی کتاب میں بتلا دیا، اللہ کا فرمان سنا دیا، آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا کہ جی اللہ کا عرش بھی ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، اور آسمان و زمین پر حاوی ہے، محیط ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، کس درجے میں ہے، اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور توحید کی یہ دی کہ دیکھو سورج ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، تو یہ بھی میری قدرت کی، میری توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 6 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان انبیاء کرام کے واقعات ذکر کر کے دراصل اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے میرے پیارے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو ستایا گیا ہے، پریشان کیا گیا ہے، اگر یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس راستے میں پریشانی آتی ہیں، آپ کو حزین نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بالکل
غم کی کیفیت سے نہیں گزرنا چاہیے، آپ صبر کیجئے اور انتظار کیجئے کہ ان کا برا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تو سابق انبیاء کے واقعات ذکر کر کے دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافروں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ ان کی طرح، انبیاء کے منکرین کی طرح، انبیاء کے نافرمانوں کی طرح تمہارا انجام بھی بڑا برا ہوگا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے میں بلکہ ان تمام واقعات میں عبرت اور نصیحت کا سامان بھی ہے کہ جو اللہ رسول کے راستے پہ چلتا ہے وہ دنیاوی اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو، ایک نہ ایک دن یہاں سے بھی ذلیل ہو کے نکلتا ہے، اور آخرت تو ویسے ہی اس کی ذلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔